سائرہ ارشد کو آپ نے اپنے نکاح میں 51,000 مہر کے ساتھ آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا الحمدللہ۔ اب میں 10,000 مہر کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کیا۔ نکاح کے قاضی بنے ڈاکٹر انیس احمد خان نے دلہا سے پوچھا کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ تو دلہا نے کہا کہ ہاں نکاح قبول ہے۔ اس کے بعد سبھی نے دلہا کو مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر انیس صاحب نے خطبے کے ساتھ دعائے خیر کی۔ اس طرح رئیس رام پوری کلیان سنستھان دوارا آیوجت نکاح کارکرم سمپن ہوا۔ آپ کو بتا دیں کہ فروری کے مہینے میں رئیس رام پوری کلیان سنستھان دوارا 2 غریب لڑکیوں کے نکاح کرائے گئے، جس میں ایک نکاح بلاسپور گیٹ روڈ استھت رئیس رام پوری کلیان سنستھان کے کاریالے پر ہوا، جبکہ دوسرا نکاح 26 فروری 2025 بدوار کو راج دوارا کی تیڑی مسجد میں منعقد ہوا۔ رئیس رام پوری کلیان سنستھان کے سنستھاپک پربندھک شریف الرحمان خان نے بتایا کہ جن نکاحوں میں چوتھی چالے مہندی کی رسم نہیں ہوتی اور دہیز نہیں لیا جاتا، ایسے نکاح رئیس رام پوری کلیان سنستھان اپنی ذمہ داری اور اپنے خرچ پر کراتا ہے۔ رئیس رام پوری کلیان سنستھان ابھی تک 19 شادیاں کروا چکا ہے، اور جس کے اندر چوتھی چالہ مائیوں کچھ نہ ہو، صرف سنت طریقے سے نکاح ہو اور ولیمہ ہو، لڑکی والوں کا کوئی خرچ نہ ہو، اس کا سارا خرچ جتنا بھی ہوتا ہے وہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہال، یہ جگہ، یہاں کا سارا انتظام، ناشتہ پانی سارا ہماری ذمہ داری رہے گی۔ جو اس ٹائپ سے نکاح کرتے ہیں جس میں چوتھی چالہ مائیوں فالتو رسومات نہیں ہوں، اس کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال علیہ السلام اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، بڑھائی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء اکرام، تمام رسولوں پر، خصوصاً رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دینی بھائیوں، آپ کے سامنے نکاح کے اس خطبے میں 4 آیات تلاوت کی گئیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ ان چاروں آیات میں مختصر
پیغام آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی جو آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ یعنی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے تمام ایمان والوں کو، اور انہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تو یقیناً ان کی موت فرما برداری کی حالت میں ہی ہوگی۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسانوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دیے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، تم لین دین کرتے ہو اللہ کے واسطے سے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے جنہیں رحم کے رشتے کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا، کیونکہ رشتوں کو جوڑنا اللہ کو پسند ہے اور رشتوں کو توڑنا اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ اس آیت میں ایک پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خاص پیغام ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، پوری دنیا کے لوگ، کوئی بھی پیدائشی طور پر اونچا یا نیچا نہیں ہے۔ کسی کو بھی ہم فلاں گھر میں پیدا ہوا ہے اس لیے اونچا ہے، اور وہ فلاں گھر میں پیدا ہوا ہے وہ نیچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں اور آخری خطبے میں عرفات کے میدان میں جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ آج میں جاہلیت کی رسموں کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں۔ کوئی عرب غیر عرب سے بڑا نہیں، کوئی غیر عرب عرب سے بڑا نہیں، کوئی گورا کالے سے بڑا نہیں، کوئی کالا گورے سے بڑا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور ہم نے کنبے اور قبیلے بنائے پہچان کے لیے، نہ کہ اونچ نیچ کے لیے۔ اور قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اونچا وہ ہے، تم میں عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ اور تقوی کی بات میں نے کہی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ پیغام آپ کے سامنے اس لیے آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے خاندان کی شیخی بھگارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہم تو اونچے خاندان میں اپنی بیٹا کا نکاح کریں گے، یا ہم اپنی بیٹی کے لیے داماد کا سلیکشن کریں گے تو اونچا خاندان ہونا چاہیے۔ بے شک خاندان اونچا ہو، برابر ہو، اس میں کوئی منادی نہیں ہے، لیکن جہاں پر منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پر آپ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو دینداری کے بنیاد پر نکاح کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ دیندار گھر بنے گا، دیندار بچے پیدا ہوں گے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح ترمذی کے صحیح حدیث میں کہا گیا کہ اگر تم نے نیک اور صالح اور دیندار اچھے اخلاق والا مرد نہیں دیکھا تو دنیا میں فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، یہ فرمایا گیا اس حدیث میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی اونچ نیچ کی بات نہیں کہی ہے، اور وہ بات تقوی کی بنیاد پر ہی اونچا ہو سکتا ہے۔ اور آخری دو آیتیں ہیں جو مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، نپی تلی بات کہو، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آخری بات کہی گئی
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دولہا میاں بیٹھے ہیں اور ادھر وہاں پر دلہن بھی بیٹھی ہیں، اور یہ میری آواز وہ بھی سن رہی ہیں اور یہ بھی سن رہے ہیں۔ اگر آپ دونوں لوگ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں گے تو کبھی آپ کے بیچ میں کوئی من مٹاو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اور آپ دونوں ہی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں آ جائیں گے تو گھر بگڑ جائے گا اور وہ گھر بن نہیں سکتا۔ اس لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اگر کوئی بات ہو جائے تو اللہ کی بات یعنی قرآن مجید اور پیارے نبی کی بات صحیح حدیث اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کا فیصلہ لیں، نہ کہ کسی کورٹ اور کچہری جائیں یا غیروں کا قانون اپنے اوپر نافذ کریں۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سب باتیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ پیغام آپ کے سامنے آیا، اور بہت مبارک بات کے مستحق ہیں دولہا میاں اور دلہن والے کہ یہ مختصر کم وقت میں اور کم لوگوں میں یہ نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح ایسا ہی ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ نکاح ایسا نہیں ہوتا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5-5 ہزار لوگ ولیمہ کھا رہے ہیں اور پیسے کی بربادی، کھانے کی بربادیاں ہو رہی ہیں۔ لڑکی والے پر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ہے اور ہم نے کئی بوجھ ڈال دیے۔ جہیز کا اور بارات کا کوئی کھانے کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام کے اندر۔ صرف لڑکا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد ہے عورت پر قوام۔ مکان بنانے کا کام مرد کا ہے، سامان ڈالنے کا کام مرد کا ہے، ولیمے کا کام مرد کا ہے، اور مہر کی رقم بھی مرد دے گا، عورت پہ کوئی بوجھ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ آج اگر ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرنے لگیں تو یقیناً غریب سے غریب لڑکی اور غریب سے غریب لڑکے کا نکاح آسان ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی پر بھی بوجھ نہ ڈالو، لڑکے پر بھی بوجھ نہ ڈالو، اس پر بھی اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ نکاح نہ کر سکے، اس پر بھی بوجھ کم کر دو، اور لڑکی والے پہ تو بہت سے بوجھ ڈال دیے ہم نے۔ یہ پیغام مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جب کسی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی چلی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نکاح کر لو۔ کبھی کسی عورت سے جا کے نہیں کہتے تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا تم بھی نکاح کر لو۔ یہ ہمارے سماج کی برائی ہے کہ ہم لڑکی سے نہیں کہتے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا تمہارا نکاح ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ نکاح کے لیے کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں بہت بدتمیز عورت ہے، یہ کہتے نہیں کہتی ہیں بات، لہذا لڑکی کا بھی حق ہے کہ اس کو بھی نکاح کر لینا چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس بات سے، اور مبارکباد دے رہا ہوں دونوں کو کہ دونوں اس حالت میں اس عمر میں نکاح کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ نکاح ہوتے رہنا چاہیے۔ رئیس رامپوری کلیان سنستھان کے جو پریزیڈنٹ ہیں شریف صاحب، انہوں نے اس کو لیا ہی اس مقصد سے کہ لوگوں کے نکاح یہاں پر ہوں، آسان ہوں اور مختصر کھانا ہو، جو بھی 10-15 لوگ آئیں، 20-25 لوگ آئیں۔ اگر ایسا ہم کرنے لگیں تو یقیناً ہر گھر میں جو غریب لڑکیاں بیٹھی ہیں سب کے نکاح آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور اپنا اسوہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت کرے گا، تو ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو رسول کی اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دے گا یقیناً اس کی قیامت کے دن اس کا اونچا درجہ ہوگا، کیونکہ فقط فاز فوزا عظیما، اللہ اسے بلندیوں پر پہنچائے دے گا۔ مبارکباد کہ آپ سبھی لوگ ہیں، آپ نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اور سپورٹ میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور کم سے کم خرچ میں یہ نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے۔ اب میں ایجاب قبول کراتا ہوں، اور ایجاب قبول کرا کے مختصر جو دعا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔